الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یؤمنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بجے محمد وعلی عزیزان گرامی، خداوند عالم کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک تحریک شروع ہوئی، ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اقتدار پرست اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پیغمبر کے دین کو پامال کرنے کی کوششیں کرنے لگے، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جس کی نشاندہی سرکار دو عالم نے خود واضح طور پر کی تھی کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے لیے مرحلہ فکر ہے، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے عقائد کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ تو ہم کو اپنے مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہ گویا ہم جس راستے پر جا رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے بھی یا نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری نجات کا معاملہ ہے۔ اس لیے سب کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اسلام کے جو 73 فرقے ہیں، اسلام کے تمام فرقے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا؟ کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اختلاف کہیں نہیں ہے، ورنہ اگر آپ غور کریں تو توجہ فرمائیں، اسلام کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے، ہر فرقے کا عقیدہ قرآن مجید پر بھی ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد کو رسول مانتا ہے۔ تو جہاں تک میں نے دیکھا مجھے کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، اگر اختلاف مجھ کو نظر آیا تو صرف امامت میں اختلاف نظر آیا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے فرقوں کے جو امام ہیں وہ نمازی نہیں ہیں، وہ روزے دار نہیں ہیں، وہ حاجی نہیں ہیں، نہیں، سب کچھ ہے، وہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، مگر فرق فقط اتنا ہے کہ اسلام میں 72 فرقوں کے امام وہ ہیں کہ جنہیں امت نے بنایا ہے، 73ویں فرقے کے امام وہ ہیں کہ جنہیں خدا نے بنایا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم کو سوچنا پڑے گا، ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے عزیزو کہ آپ غور فرمائیں اور اس بات کو سوچیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا۔
عزیزان گرامی آپ غور کیجئے، جناب آدم اس دنیا میں آئے اور اس کے علاوہ جو نگیٹو شخصیتیں تھیں ان کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی۔ تو ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جو نگیٹو شخصیتیں تھیں، جو اسلام کی مخالف طاقتیں تھیں، جو انبیاء کے مقابلے میں آئے، وہ کون لوگ تھے؟ بڑے مشہور نام ہیں، فرعون کا نام ہے، شداد کا نام ہے، نمرود کا نام ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کو فقط اتنا بتائیں، کیا فرعون جو تھا وہ پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا؟ کیا فرعون جو تھا وہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتا تھا؟ تو سارے مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، فرعون بڑا مغرور بادشاہ تھا، اس کے جسم پر تو دیبا اور حریر کے خلط ہوتے تھے، وہ تو نرم و نازک فرش خواب پر سوتا تھا، وہ تو عالی شان محلوں میں رہتا تھا، اور وہ تو اتنا مغرور بادشاہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ میں نے کہا پھر فرعون کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے، نمرود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ نمرود بھی بڑا مغرور بادشاہ تھا، وہ بھی عالی شان محلوں میں رہتا تھا، بلوری قصر میں رہتا تھا، نرم و نازک فرش خواب پر سوتا تھا، اور وہ بھی اتنا مغرور بادشاہ تھا کہ اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے کہا شداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے لمحہ فکریہ ہے عزیزان گرامی، شداد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ بھی عالی شان محلوں میں رہتا تھا، وہ بھی نرم و نازک فرش خواب پر سوتا تھا، اس کے جسم پر بڑی بہترین لباس ہوتا تھا، اور وہ تو اتنا مغرور بادشاہ تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ خدائی کا دعویٰ ہی کیا، بلکہ اس نے تو اپنی جنت الگ بنا ڈالی۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی نمرود یعنی شداد ایک ایسا بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت بنا ڈالی۔ توجہ ہے نا، ایک جھوٹی جنت تک بنا ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شداد یہ جانتا تھا کہ جو مجھے خدا کہے گا وہ خدا کی جنت میں تو جائے گا نہیں، لہذا اس نے سوچا کم از کم اپنے ماننے والوں کے لیے ایک جھوٹی جنت ہی بنا ڈالو، ایک جھوٹی جنت ہی بنا ڈالو۔ مگر مسلمانوں، جن لوگوں نے تمہیں گمراہ کیا وہ تمہارے لیے ایک جھوٹی جنت تک نہ بنا سکے۔ بھائی توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے انبیاء کی سیرت دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی سیرت کیا تھی۔ انبیاء کی سیرت یہ تھی کہ کسی نے ایک ایک روٹی پہ سارا دن کاٹ دیا۔ انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ ہمارے انبیاء، یہ جتنے انبیاء گزرے، محنت کش تھے، مزدوریاں کرتے تھے۔ کسی نے زرع بنائی، زرع بنا کر اسے فروخت کی اور زندگی گزاری۔ کسی نے صحراؤں میں بھٹک بھٹک کے زندگی گزاری۔ عزیزو، عالیشان محل تو کیسے، یہ چھوٹے چھوٹے اپنے لیے مکان تک نہیں بنا سکے، صحراؤں میں رہ کے تبلیغ کرتے تھے، زندگیاں گزارتے تھے۔ عزیزان گرامی، ان کے جسموں پر پیوند لگے ہوئے لباس ہوتے تھے، عالیشان لباس نہیں ہوتا تھا۔ تو اب سنیے گا، سوچنے کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کے، تمام انبیاء کی سیرت آپ دیکھ لیں تو پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک طرف آدم سے لے کے خاتم تک کے انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ پیوند لگا ہوا لباس پہنے، وہ ایک ایک روٹی پہ سارا دن کاٹ دیں، وہ محنت و مزدوریاں کر کے زندگی گزاریں۔ تو پھر سوچئے کہ اسی اسلام میں رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ایسے لوگ آ جائیں، ایسے لوگ آ جائیں جو عالیشان محلوں میں رہتے ہوں، عالیشان محلوں میں رہتے ہوں، جن کے مکانوں پر حریر کے پردے لٹکے ہوں، جن کی پشت پر زرعی کمر غلام کھڑے ہوں، جو انسانیت سوز حرکتیں کرتے ہوں، جن کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے ہوں، جن کی زندگیاں عرب راتوں کی داستانیں بن کے سینما کے پردے پہ لہرائیں۔ تو پھر یاد رکھیے، یا تو پھر آدم سے لے کے خاتم تک کا اسلام اسلام نہیں ہے، یا تو پھر آدم سے لے کے خاتم تک کا اسلام اسلام نہیں ہے، یا پھر خاتم کے بعد گزرنے والے سلاطین کا اسلام اسلام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں متضاد زندگیاں ہیں، یہ دونوں متضاد طرزیں ہیں۔ اگر یہ اسلام ہے تو وہ اسلام نہیں ہے، اگر وہ اسلام ہے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اگر آپ رسول کے بعد گزرنے والے سلاطین کی زندگی کو اسلام مانتے ہیں تو میں کہتا ہوں اسلام مانو، یہی اسلام ہوگا، یہی اسلام ہوگا۔ مگر پھر آدم کا ذکر نہ کرو، پھر نوح کا ذکر نہ کرو، پھر موسیٰ کا ذکر نہ کرو، پھر ابراہیم کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ یہ دونوں متضاد زندگیاں ہیں۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آدم سے لے کے خاتم تک کے اسلام کو بھی دیکھو، خاتم کے بعد گزرنے والے سلاطین کے اسلام کو بھی دیکھو، اور تیسری طرف ائمہ طاہرین کے اسلام کو بھی دیکھو۔ توجہ فرمائیے گا، ان کی زندگیاں رسول کی سیرت سے ملا کے دیکھو، رسول کی زندگی سے ملا کے دیکھو۔
کہ یہ ہو بہو تصویر رسول ہیں یہ نہیں، اور اگر یہ ان کی سیرت، ان کی زندگی انبیاء کی سیرت سے ملتی ہے، رسول کی سیرت سے ملتی ہے، تو پھر سوچ لیجئے کہ اسلام تم کو کہاں ملے گا۔ یاد رکھنا، پھر اسلام آپ کو ان درباروں سے نہیں ملے گا کہ جہاں تاج حکومت کی چمک ہے، جہاں پر خزانے ہیں۔ اسلام ملے گا تو اسی در پہ ملے گا جنہوں نے وہی سیرت پیش کی جو رسول کی سیرت تھی، جو رسول کی زندگی تھی۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، گفتگو ایسی ہے کہ میں بہرحال اس سلسلے میں خدا کی قسم بہت سی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن چند باتیں سیرت رسول سے متعلق موازنے کے طور پر کہ ایک طرف رسول کی سیرت، ایک طرف ائمہ طاہرین کی سیرت، ان کو ملا کے دیکھو، ہمارے اماموں کی سیرت کو دیکھو۔ سب سے پہلے مولا علی کا ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے رسول کی سیرت کیا تھی، رسول اکرم کا اخلاق کیا تھا، رسول اکرم کا کردار کیا تھا۔ تاریخ کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صحرا سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ضعیفہ صحرا میں لکڑیاں چن رہی ہے۔ رسول اکرم نے بھی لکڑیاں چننی شروع کی، اس عورت کا بھی لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، رسول اکرم کا بھی لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب ڈھیر لگ چکا، وہ عورت چلنے کے لیے تیار ہوئی تو رسول اکرم نے کہا سنو، یہ لکڑیاں میں نے تمہارے ہی لیے چنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو بہت خوش ہوئی، اس نے تمام لکڑیوں کو اپنی لکڑیوں میں ملایا، لکڑیوں کا ایک وزنی گٹھر ہو گیا۔ اب وہ اٹھاتی ہے تو اٹھتا نہیں ہے، تو اس نے کہا اے نوجوان، جہاں تم نے میرے لیے لکڑیاں چنی ہیں وہاں اتنا احسان اور کرو میرے اوپر کہ یہ لکڑیاں میرے گھر تک پہنچا دو۔ جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ رکھے ہوئے اس کے صحن تک پہنچے، صحن میں لکڑیوں کو گرایا، اور جب وہ چلنے لگے تو عورت نے کہا اے نوجوان، آپ بڑے اچھے ہو، آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے، تم نے میرا اتنا خیال کیا کہ لکڑیاں میرے لیے جمع کی، میرے گھر تک لکڑیوں کو پہنچایا، لہذا میں چاہتی ہوں کہ تم کو ایک نصیحت کروں۔ نصیحت کا نام سنا سرکار کے قدم رک گئے، کہا کرو، کیا نصیحت کرنا چاہتی ہو؟ کہ بس میری ایک ہی نصیحت ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اس عرب میں ایک نوجوان اٹھا ہے جو یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے۔ وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، وہ نیا مذہب لے کے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کہا پھر کہنا کیا چاہتی ہوں؟ کو بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر وہ کہیں مل جائے تو اس کی بات مت سننا، کانوں میں انگلیاں دے لینا، کانوں میں انگلیاں دے لینا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اپنا تعارف نہیں کراتا، توجہ فرمائیں، سر جھکا کے چلا آتا، جو مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے میں اس کو کیا اپنا تعارف کراؤں؟ مگر سرکار نے کہا سنو، تم جس نوجوان کا ذکر کر رہی ہو وہ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ کہا آپ ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا تم ہی کہتے ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ کہا ہاں میں ہی کہتا ہوں۔ کہا سنو، میں اب تک سب سے بڑی دشمن تھی تمہاری، مگر کیا تمہارا دین ایسی تعلیم دیتا ہے کہ غریبوں، ضرورت مندوں، مجبوروں کی یوں مدد کی جائے؟ کہا یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے، کہ جو مذہب ایسی تعلیم دیتا ہے وہ یقیناً سچا مذہب ہے۔ مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا، اسلام کردار کے ذریعے پھیلا۔ اب سیرت رسول کو سیرت علی سے ملا کے دیکھیے۔ عزیزو خدا کی قسم کیا واقعہ ہے، یہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، دیکھیے ایسا ہی واقعہ آپ سنیے گا، ہو بہو تصویر رسول ہیں یہ، خدا کی قسم۔ میرے مولا بازار سے گزر رہے ہیں، اور زمانہ کون سا ہے؟ آپ کے اقتدار کا زمانہ ہے، آپ تخت حکومت پر ہیں، حاکم وقت ہیں مولا علی، کوئی معمولی بات نہیں ہے خدا کی قسم۔ آج کی جیسے ڈیموکریسی نہیں تھی، توجہ ہے نا، ایک طریقے سے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے مولا تو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے تھے، وہ تو اللہ کے خلیفہ وقت تھے، مگر ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ظاہری اعتبار سے تخت حکومت پر ہیں۔ آپ جو گزرے بازار سے تو دیکھا ایک عورت
کھڑی ہوئی رو رہی ہے، قدم رک گئے. کہے بی بی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے، سامنے جو یہ دکاندار ہے میرے مالک نے اس سے کچھ کھجوریں منگوائی تھی. میں کھجوریں لے کر اس سے آئی، مالک کے پاس پہنچی تو مالک کو پسند نہیں آئی اور اس نے کہا اسے واپس کر کے آؤ. میں واپس کرنے کے لیے آئی ہوں تو یہ واپس نہیں کرتا. میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا مالک جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، وہ مجھ پہ ناراض ہوگا، مجھ کو سزا دے گا. تو کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. دکاندار کے پاس پہنچے کہ بھائی اگر تیری کھجوروں میں کچھ کمی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تجھے واپس کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اس کا مالک سخت مزاج ہے، وہ اس کو اذیت پہنچائے گا، اس سے ناراض ہوگا، واپس کیوں نہیں کرتا؟ کہا آپ کون ہوتے ہیں میرے کاروبار میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کو کیا مطلب ہے؟ میں کیوں واپس کروں؟ برابر ہی دکان پہ ایک دکاندار جو بیٹھا ہوا تھا، وہ میں مولا کو پہچانتا تھا. وہ نیچے اتر کے آیا اور اس کا گریبان پکڑ کے کہتا معلوم ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ معلوم ہے کون ہے یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. اب علی کا نام سنا تو کانپنے لگا، اس لیے کہ صرف امیر المومنین ہی نہیں، فاتح خیبر بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا، فاتح خیبر بھی ہیں. دم نکلنے لگا کہ یا علی مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانا نہیں. کہ معافی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ گراہکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے رویے سے پیش آؤ، صحیح تول کرو، سمجھو میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تم کو معاف کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں کیا مولا کی سیرت تھی، کیا کردار تھا. خدا کی قسم دیکھیے، یہ واقعات عام طور پہ بیان نہیں جاتے. اگر آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں کہ مولا کائنات کا طرز جہاں کیا تھا، خدا کی قسم دنیا اس سے درس لے. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے ایک انگریز ہے اور وہ مولا کائنات کی سیرت اور زندگی سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہے. مسلمان نہیں، کتاب لکھنا چاہتا ہے. تو اس نے بہت لوگوں سے کہا کہ بھائی میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. مسلمانوں سے کہا کہ آپ اتنا پیسہ مہیا مجھ کو کرا دیں کہ میں کتاب لکھوں. تو کسی نے اس کو تعاون نہیں کیا، کسی نے اس کی مالی مدد نہیں کی. آخر وہ ایک چرچ میں پہنچا تو وہاں کا جو پادری تھا اس سے کہا کہ میں علی کی زندگی، علی کی سیرت پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، مگر بڑی الجھن میں ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کتاب چھپوا سکوں، اور مسلمانوں سے کہتا ہوں کوئی مدد ہی نہیں کرتا اس سلسلے میں. کہا علی کی سیرت پر لکھنا چاہتے ہو؟ کہا علی کی زندگی، جتنا پیسہ چاہیے تم مجھ سے لو، میں تم کو پیسہ دوں گا. کتاب شائع کرواؤ اور جب تمہاری کتاب بک جائے تو اس کا پیسہ مجھ کو واپس کر دیں. وہ بہت خوش ہوا، پیسہ اس کو مل گیا. کتاب شائع ہوئی اور بہت مقبول ہوئی، بہت کتاب بکی. جب پیسہ اس کو مل گیا تو وہ واپس کرنے کے لیے اس کا پیسہ چرچ میں پہنچا اور اس سے کہا کہ بھئی یہ پیسہ ہے تمہارا اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مدد کی، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بولو. کہ بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے پاس گیا مگر کسی نے میرا تعاون نہیں کیا. حیرانی مجھے اس بات پر ہے کہ آپ نے، جبکہ آپ علی کو مانتے بھی نہیں ہیں، آپ نے اس سلسلے میں میرا تعاون کیوں کیا؟ کہا سنو بیٹھ جاؤ، تم نے صحیح سوال کیا ہے. اب اس کے یہ جملے ہیں، توجہ فرمائیے. وہ کہتا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے حقوق علی کی دور حکومت میں ایسے محفوظ رہے کہ ہمارے اپنی دور حکومت میں اتنے محفوظ نہیں رہے.
توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. میں سچ عرض کرتا ہوں اگر دل چاہتا ہے کہ مولا علی کے طرز جہاں پہ یہ اشرا پورا پڑھوں اس مجلس میں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مولا کی زندگی کیا تھی. بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیے اس لیے کہ بڑی مولا کا جو طرز جہاں ہے پوری ایک چیپٹر ہے مسلسل اگر آپ پڑھیں کہ مولا کا عدلیہ کیسا تھا اور نظام کیسے تھے. عدلیہ سے متعلق آپ بس ایک واقعہ ملاحظہ فرمانے نظام عدلیہ مولا کا کیسا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں آج آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کوئی مقدمہ ہے عدالتوں میں جائیے 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. جتنے کی پراپرٹی جتنے کی جائیداد ہے اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے کہ وہ عدلیہ وہ نظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے. علی نے کا نظام عدلیہ کیسا تھا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک خود جج عادل نہ ہوگا تو وہ صحیح فیصلے کیسے کرے گا. مولا کائنات کے دور حکومت میں علی کی جو زرا تھی وہ گم ہو گئی. کوئی لے گیا علی کی زرا کو. اب ظاہر ہے کہ دور حکومت ہے مولا کا. سپاہیوں نے تلاش کیا اور اس ایک یہودی کو پکڑ کے لائے اور کہا مولا یہ زرا اس کے پاس ہے. علی نے کہا یہ زرا تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کہ یہ ہماری زرا ہے. کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری زرا ہے؟ کہ میرا قبضہ دلیل ملکیت ہے. دیکھیں آج بھی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے جس کا قبضہ ہوتا ہے کہ میرا قبضہ دلیل ملکیت ہے. دیکھیے اگر علی چاہتے تو بحیثیت سربراہ مملکت کے زرا لے سکتے تھے. توجہ فرمائے خدا کی قسم. مگر علی نے فوراً عدالت میں قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا زرا کے لیے. اگر چاہتے تو اس سے زرا لے لی جاتی معمولی بات تھی. یہ علی سربراہ مملکت ہیں مگر آپ نے مقدمہ دائر کیا. اب توجہ سے خدا کی قسم سماعت فرمائیں کہ جب عدالت میں میرے مولا سب سے پہلے پہنچے تو قاضی جو تھا وہ کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. آج آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی پرائم منسٹر آف انڈیا عدالت میں جائے تو لوگ اس کا احترام کریں گے. پریسیڈنٹ آف انڈیا اگر عدالت میں پہنچ جائے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. علی نے کچھ نہیں کہا. علی خاموشی سے اس زمانے میں جو وٹنس باکس ہوتا ہوگا جیسا بھی ہوگا وہیں جا کے علی کھڑے ہو. تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی بھی آیا تو قاضی اسی طرح اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا. جب قاضی آ کے اپنے مقام پر بیٹھ گیا تو علی نے جب وہ یہودی آ کے اپنے مقام پر بیٹھ گیا تو علی قاضی سے مخاطب ہوئے. کہا سنو یہ تمہاری پہلی غلطی ہے. توجہ فرمائے خدا کی قسم. کہا یہ تمہاری پہلی غلطی ہے کہ تم نے میری تعظیم کی ہے اس کی تعظیم نہیں کی ہے. لہذا تمہارے فیصلے کا جھکاؤ بھی میری طرف ہو سکتا ہے. یاد رکھنا اس وقت ہم اور یہ دونوں یہاں مساوی حیثیت رکھتے ہیں. اگر تم نے میری تعظیم کی ہے تو اس کی بھی تعظیم کرنی تھی یا میری بھی تعظیم نہیں کرتے. اس نے کہا یا علی معاف کیجیے مجھ سے غلطی ہوئی. اچھا عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو احترام کے ساتھ پکارتے تھے تو کنیت سے پکارتے تھے اور اگر یوں ہی کسی کو پکارتے تھے تو نام لے کے پکارتے تھے. تو علی اس قاضی نے یہودی سے کہا پہلے اس نے علی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ زرا آپ کی ہے اور کس طرح پوچھا یا ابو الحسن کنیت کے ساتھ. کیا یہ زرا آپ کی ہے؟ مولا نے کہا میری زرا ہے. تو کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی زرا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ نہ میں نے اسے بیچا ہے نہ میں نے اسے ہبہ کیا ہے. اب خدا کی قسم اس باریکی کے اوپر ذرا نگاہ توجہ فرمائیں آپ. دیکھیے مولا نے کیا کہا نہ میں نے بیچا ہے نہ میں نے ہبہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے چرایا.
مگر براہ راست میرے مولا اسے چور کہہ کے اس کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں چاہتے تھے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد اس نے یہودی سے کہا, اس کا نام لے کے پکارا کہ کیا یہ زنا تمہاری؟ علی نے کہا سنو, یہ تمہاری دوسری غلطی ہے, تم نے مجھے کنیت سے پکارا ہے تو اسے بھی کنیت سے پکارو, اس لیے کہ جب تم احترام سے مجھے پکار رہے ہو تو تمہارا فیصلے کا جھکاؤ بھی میری طرف ہو سکتا ہے. اس نے کہا یا علی معاف کیجیے, مجھ سے غلطی ہوئی. پھر اسے کنیت سے پکارا, کہا کہ بتاؤ یہ زرہ تمہاری ہے؟ کہا میری ہے. کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ کہ نہ میں نے اسے بیچا ہے. اس نے کہا کہ میرا قبضہ جو ہے وہ دلیل ملکیت ہے. دیکھیے آج بھی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے نا, جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے. میرا قبضہ دلیل ملکیت ہے. اب جناب فیصلہ یہودی کے حق میں جا رہا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ فیصلہ, خدا کی قسم میں کیا عرض کروں, اگر میرا مولا چاہتا تو خود زرا بول کے گواہی دیتی. وجہ فرمائیے گا, خود زرا کہتی کہ میں علی کی زرا ہوں. ارے جس کے ہاتھوں پہ آ کے سنگریزے بولنے لگے تو کیا زرا نہیں بول سکتی تھی؟ مگر نہیں, وہ عدالت تھی. مولا فیصلہ اسی طرح کرانا چاہتے تھے. فیصلے کا جھکاؤ یہودی کی طرف جا رہا تھا. اب قاضی کا عالم یہ ہے, جج کا عالم یہ ہے, قلم اٹھاتا ہے, رکھتا ہے, پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر رکھتا ہے, ہاتھ کانپ رہے, علی کے خلاف فیصلہ جا رہا, کیسے لکھے؟ بار بار اٹھاتا ہے, پھر رکھ دیتا ہے, پھر سوچنے لگتا ہے, پھر سر کھجانے لگتا ہے. علی نے کہا سنو, تمہیں اس کرسی عدالت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں. فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ وہی فیصلہ کرو جو فیصلے کا حق ہے. اگر تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو تمہیں کرسی عدالت پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. جب مولا نے کہا تو اس کی ہمت ہوئی اور اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں لکھ دیا. زرا یہودی کو مل گئی, مگر زرا تو مل گئی, اپنے ہاتھوں میں زرا لیے, آنکھوں میں آنسو لیے, عدالت سے باہر نکلا. جیسے ہی مولا عدالت سے باہر نکلے, زرا علی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے یا علی مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے, یہ زرا آپ ہی کی زرا ہے. جنگ صفین سے واپسی کے وقت ہم نے اس زرا کو اٹھا لیا تھا. مولا جو اس کی سزا ہے ہم آپ سزا کو قبول کرتے ہیں, مگر بس آپ کی بلند نفسی اور اعلیٰ ظرفی کو دیکھ کر بس اب کچھ نہیں, ہم اسلام قبول کرتے ہیں. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ مولا کو زرا کے ملنے کی تو کیا خوشی ہوتی, زرا کے ملنے کی تو مولا کو کیا خوشی ہوتی. آپ نے اس کے اسلام لانے کی خوشی میں زرا بھی اس کو ہبے کی اور ایک گھوڑا مرحمت فرمایا انعام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مولا کی سیرت, مولا کی زندگی. دیکھیے وقت زیادہ نہیں ہے, تھوڑا مسائل اختصار کر دوں گا, لیکن ایک واقعہ اور آپ سماعت فرمائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے مشہور واقعہ ہے, آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. میں تو فقط ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس واقعے پہ آپ غور کریں. مولا آپ کے غلام تھے قمبر. قمبر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے, مگر علی کی غلامی میں فخر کیا, علی کے در پہ غلام بن گئے. مولا قمبر کو لے کر مارکیٹ میں پہنچے, ایک پارچہ فروش کی دکان پر, اور جانے کے بعد آپ نے لباس اس پارچہ فروش سے خریدا. ایک بہترین قیمتی لباس اور ایک معمولی لباس. دیکھیے واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا, لیکن اس پہ ذرا غور کریں آپ. جب خرید لیا تو پارچہ فروش بھی یہ سوچ رہا ہے کہ جو بہترین لباس ہے, قیمتی لباس ہے, وہ علی نے اپنے لیے لیا ہے, اپنے لیے لیا ہے, اور یہ جو معمولی لباس ہے یہ قمبر کے لیے لیا ہے, ان کے غلام ہیں ان کے لیے لیا ہے. مگر بات جب تقسیم کی منزل میں پہنچی
اور وہیں اس کی دکان پر تقسیم کی منزل میں پہنچی کہ آپ نے اس قیمتی لباس کو اٹھایا کہ قمر یہ تمہارے لیے. معمولی لباس آپ نے لیا تو فوراً قمر سے پہلے دکاندار بولا, کہنے لگا یا علی یہ لباس آپ اپنے لیے رکھیے, یہ ان کو دے دیجئے. قمر نے بھی فوراً کہا مولا یہ آپ لیجئے گا. کہ نہیں قمر, اب جملہ سنیے مولا کیا فرماتے ہیں. قمر دراصل بات یہ ہے کہ تم ابھی جوان ہو اور میں ضعیف ہوں, مجھ کو یہی زیب دیتا ہے, اور تم جوان ہو تمہیں یہی زیب دیتا ہے. خدا کی قسم اس پہ غور کیجیے گا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ امیر لوگ یا بادشاہ وقت جو ہوتے تھے, ایسے لوگ اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے اپنے غلاموں کو آراستہ اور پیراستہ رکھتے تھے. ان کے ہاتھوں میں طلائی ایسا ہوتا تھا, جسم پر بہترین لباس غلاموں کے ہوتے تھے, بہترین لباس, قیمتی لباس. مگر خدا کی قسم وہ غلام اس لباس کو پہن کے خوش نہیں ہوتے تھے. بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا, مگر یہ احساس کہ ہمارے پیروں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئے ہیں. وہ لباس نہیں لگتا تھا, ان کو کفن لگتا تھا. کاش کہ ہمارے جسم پر پیوند لگا ہوا لباس ہی ہوتا, مگر غلامی کی زنجیریں ہمارے پیروں میں نہ ہوتی. مولا خدا کی قسم سوچئے گا, اگر مولا یہ نہ کہتے تو سمجھیں آپ کیا ہوتا. آج دنیا یہ کہہ دیتی, اگر مولا یہ جملہ نہ کہتے کہ تم جوان ہو اور میں ضعیف ہوں, توجہ فرمائیے گا, تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا, یا قمر کے ذہن میں یہ خیال کہیں آ نہ جائے کہ یہ لباس مجھ کو غلام نوازی کے سبب دیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ لباس غلام نوازی کے سبب دیا جا رہا ہے. لہذا مولا نے یہ جملہ کہہ کے کہ تم جوان ہو میں ضعیف ہوں, قمر کے ذہن کے رخ کو موڑ دیا اور قیامت تک یہ درس دیا کہ یاد رکھو کہ طبعی تقاضوں کے اعتبار سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں فرق ہو سکتا ہے, مگر بحیثیت انسان کے کسی انسان کا دوسرے انسان میں فرق نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہی میرا مولا علی جن کی سیرت تھی, جن کا کردار یہ تھا. مسجد کوفہ میں میرے مولا کو شہید کر دیا گیا. ہاں عزاداران امام مظلوم, خدا کی قسم میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب وقت شہادت میرے مولا کے قریب آیا تو یہ جملے رکھے ہیں عزاداروں, یہ جملے لکھے ہیں کہ آدھی رات کو میرے مولا نے اپنی بیٹی کو بیدار کیا, اور تاریخ کے جملے ہیں کہ آنسوؤں کے قطرے جب چہرے پہ گرے تو زینب نے آنکھیں کھولی. اور یہ واقعہ عزاداروں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کب کا واقعہ, 21 رمضان کا نہیں, شب ضربت, جس دن ضربت لگنے والی ہے صبح کو, اس کی رات کا واقعہ ہے. آنکھیں کھولی. اب آپ تصور کیجئے خدا کی قسم کہ آدھی رات کو اگر کسی کا باپ رو رہا ہو تو بیٹی پہ کیا گزرے گی, بیٹی کے دل پہ کیا گزرے گی. گلے میں باہر ڈال دی, بابا اس وقت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بیٹی زینب ہمیں آج تم سے بہت باتیں کرنی ہیں. بیٹی ایک وہ وقت آئے گا کہ تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی. بیٹی ایک وقت وہ آئے گا کہ تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا. بیٹی میری وصیت یہ ہے کہ کبھی بد دعا نہ کرنا. کہا بابا میں وعدہ کرتی ہوں کہ مگر مصائب کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائیں گے تو میں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. مگر بابا آپ بھی مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ جب بھی زینب آپ کو پکارے گی آپ ضرور آئیں گے. کہاں زینب وعدہ کرتا ہوں جب بھی تو پکارے گی میں ضرور آؤں گا. بس عزادار ایک نفسیاتی تجزیہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں ذہنوں میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں. آپ تصور کریں کہ آدھی رات کو ایک
باپ نے اپنی بیٹی کو بیدار کیا، اور آدھی رات کو ایک باپ نے کربلا میں اپنی بیٹی سے سونے کے لیے کہا۔ کون؟ سکینہ۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شب عاشور جب حسین ایک ایک خیمے کا معائنہ کر رہے تھے تو 4 برس کی سکینہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی، سکینہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی عزادارو، اور حسین نے کہا بیٹی سو جا، بیٹی سو جا، سکینہ سو جا، تو سکینہ کہتی تھی بابا ہمیں نیند نہیں آتی، بابا بابا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے بابا۔ عزادارو نفسیاتی تجزیہ ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو آدھی رات کو جگایا کیوں؟ ایک باپ نے آدھی رات کو اپنی بیٹی سے سونے کے لیے کیوں کہا؟ وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، اس کی بھی شب شہادت ہے، اس کی بھی شب شہادت ہے۔ بات فقط یہ ہے کہ کوفے کا امام جانتا ہے کہ آج زینب نہ سوئی تو کل سو جائے گی، پرسوں سو جائے گی۔ 18 بھائیوں کی اکیلی بہن ہے، 18 بھائیوں کی یہ بہن ہے، کل سو جائے گی، پرسوں سو جائے گی۔ مگر کربلا کا امام جانتا ہے کہ آج سکینہ سو گئی تو سو گئی، کل سے تو پھر تماچے لگیں گے، کل سے تو پھر کوفہ کا بازار ہوگا، کل سے پھر شام کا بازار ہوگا۔ عزاداران امام مظلوم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عزادارو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ میں عزادارو کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، حسین مظلوم کی کس مصیبت کا تذکرہ کروں؟ سب سے بڑی مصیبت حسین پہ یہ ہے کہ نانا کا روضہ حسین سے چھڑایا جا رہا ہے، ماں کی قبر حسین سے چھڑائی جا رہی ہے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب کربلا جانے والوں کی فہرست مرتب ہونے لگی تو حسین لکھوا رہے تھے، عباس لکھ رہے تھے، ایک ایک کا نام حسین لکھواتے جاتے ہیں۔ عباس بیٹا، بھیا سب سے پہلے اپنا نام لکھو۔ عباس نے اپنا نام، عباس علی اکبر کا نام لکھو۔ عباس نے کہا آقا آپ کس کا نام لکھو؟ قاسم کا نام لکھو۔ کہا آقا آپ کس کا نام لکھو؟ کس کا نام لکھو؟ اور محمد کا نام لکھو۔ تمام نام لکھواتے رہے۔ ایک مرتبہ عباس نے جب پوچھا آقا آپ کس کا نام لکھوں؟ کہا لکھو زینب بنت علی۔ خدا کی قسم تاریخ میں علامہ محمد رضی صاحب نے لکھا ہے کہ عباس نے کاغذ اور قلم کو رد کیا، کیونکہ حسین نے آگے ایک جملہ اور لکھوایا تھا، زینب بنت علی اسیرہ کوفہ و شام۔ تو قدموں کو پکڑ کے عباس نے کہا مولا کس کی مجال ہے کہ میری موجودگی میں میری شہزادی کو اسیر کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ مولا میں کیسے لکھ دوں؟ زینب قریب تھی، زینب قریب بیٹھی تھی۔ زینب نے کہا عباس تجھے میرے حق کی قسم میرا نام لکھ عباس، عباس میرا نام لکھ عباس۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، قافلہ تیار ہو گیا، اور جناب ام سلمہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا حسین عراق جا رہا ہے اور حسین نانی سے ملنے پہنچا، تو نانی نے کہا بیٹا حسین تو عراق جا رہا ہے؟ کہا نانی جان ایران جا رہا ہوں۔ تو بیٹا عراق والوں نے تو تیرے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، عراق والوں نے تو تیرے بھیا کے ساتھ وفا نہیں کی، بیٹا عراق کیوں جا رہا ہے؟ اور بیٹا اگر جا ہی رہا ہے تو کم از کم اپنے نانا سے تو اجازت لے لے کہ نانی جان نانا ہی کا حکم ہے کہ کربلا جاؤ، میرے دین کو بچاؤ، میرے دین کو بچاؤ۔ ام سلمہ رونے لگی کہ نانی جان میں کربلا میں سر کٹاؤں گا، نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ زینب ام کلثوم کی چادریں دی جائیں گی۔ تڑپ کے نانی نے پوچھا بیٹا حسین یہ کربلا کے واقعات ہم کو کیسے معلوم ہوں گے؟ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی اور حسین نے 2 انگلیاں اٹھائیں کہ نانی جان وہ دیکھیں، وہ سامنے دیکھیں، یہ مقام دیکھ رہی ہیں؟ کہاں بیٹا نظر آ رہا ہے؟ کہ نانی جان یہی وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو کٹیں گے۔
عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ اے نانی جان وہ مقام دیکھ رہی ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال کر دیا جائے گا۔ اے نانی جان وہ مقام دیکھ رہی ہیں، وہاں محمد گھوڑے سے گریں گے۔ اور ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے نانی جان وہ سامنے مقام دیکھ رہی ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا 18 برس کا علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گرے گا۔ اور ایک مرتبہ حسین نے کہا نانی جان وہ سامنے نشیب دیکھ رہی ہیں، یہ وہ نشیب ہے نانی جان کہ جہاں آپ کا نواسا قتل کیا جائے گا۔ بس اتنا سننا تھا داران امام مظلوم جناب ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین ہمیں واقعات کربلا کیسے معلوم ہوں گے، کیسے ہمیں واقعات کربلا معلوم ہوں گے؟ حسین نے خاک کربلا، ایک مٹھی خاک کربلا اٹھائی، شیشی میں ڈالی، نانی کے حوالے کی، اے نانی جان اس شیشی کو اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ اے نانی جان جب تک یہ خاک بشکل خاک رہے تو سمجھو حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا حسین مار ڈالا گیا۔ حسین مدینے سے روانہ ہوئے، حسین مصائب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، مکہ معظمہ پہنچے، وہاں سے یہ کہہ کر نکلے کہ کہیں کوئی نادان میرا لہو بہا کر حرمت خانہ کعبے کو ضائع نہ کر دے۔ خطرناک راہوں سے گزرتے ہوئے زمین کربلا پر آئے، حسین پر پانی بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ لیجئے عاشور محرم کا دن آ گیا، آج ام سلمہ کو قرار نہیں ہے، بار بار جاتی ہیں، دوڑ کے شیشی کو دیکھتی ہیں، شیشی میں خاک کو بشکل خاک پاتی ہیں، ہزاروں دعائیں دیتی ہیں، ہائے میرا حسین ابھی زندہ ہے، ہائے میرا حسین ابھی سلامت ہے، ہائے میرا حسین ابھی زندہ اور سلامت ہے۔ اسی اضطراب کی کیفیت میں ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی۔ اب جو آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے سامنے آئے ہیں اور کہتے ام سلمہ ارے تو پڑی سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مار ڈالا گیا۔ ام سلمہ یہ میرے کپڑوں پہ خاک دیکھ رہی ہے، یہ کربلا کی خاک ہے، یہ میرے لباس پہ خون کے چھینٹے، حسین کے خون کے چھینٹے ہیں۔ اب جو ام سلمہ کی آنکھ کھلی، دوڑ کر شیشی کے پاس پہنچی، کیا دیکھا؟ شیشی میں تازہ خون جوش مار رہا تھا۔ ام سلمہ نے منہ پہ تماچے مارے، ہائے میرا حسین مارا ڈالا گیا، ہائے میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا۔ جائر حسین وہ جابیر وہ کربلا، وہ شام سے پلٹ کے جب آیا تھا قافلہ، ناکوں سے جو چلنے سے ابھرنے لگی صدا، جابر نے بڑھ کے قافلے والوں سے یہ کہا رک جاؤ کہ یہ سلطنت ابن علی ہے، ناکوں پہ یہاں آنا بڑی بے ادبی ہے۔ جب اس صدا کو زینب دلگیر نے سنا، روئی جگر کو تھام کے اور رو کے کہا پروردگار شکر ہے تیرا بہت بڑا، جاگیر ہے کہ یہ گاجی کیے آتی ہیں
صدا. پھر اس کے بعد ناکوں سے خود کو گرا دیا. عباس کی بہن نے تڑپ کر یہ دی صدا. ارے زینب ہوں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. یہ کربلا ہے جاگیر تیری، ہم آئے تیری جاگیر میں. مر جائے زندہ میری سکینہ، یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں. ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. زندہ سے چھٹ کر میں آ گئی ہوں، رنجو علم کی چادر لیے. بازار کوفہ میں جو یہ گزرے، آنکھوں میں سارے منظر لیے. اے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. بھیا تمہاری غیرت کے خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی، چادر نہیں تھی سر پر جو میرے، ایک ایک قدم پر مرتی رہی. ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. بازار کوفہ سے وہ جو گزرے، ایک ایک قدم پر سالار کا، بھیا سجایا تھا آشکیا نے ایک ایک کونا بازار کا. ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. بھیا سکینہ کو ایک شکین مانگا کنیجی میں جس گھڑی، میں بنت زہرا میں بنت حیدر، بھیا لرج کر میرے گئی. ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں، بائی میں زینب ہوں. کیسا اندھیرا زندہ میں تھا جس میں سکینہ جا کھو گئی، بابا چچا سے مجھ کو ملا دو، معصوم رو رو کہتی رہی. ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی، زینب ہوں میں بائی، بائی میں زینب ہوں،
کرتا جو اس کا کنویں میں پڑا جو اس کو بنایا میں نے کفن قبر جو اس کی کرتے تھے آبی تھرا رہا تھا ان کا بدن ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں میں بائی ریحان زینب کی یہ پکاتی عباس غازی کی لاش پر دیتی کفن میں تم کو اے بھائی چھنتی نہ سر سے چادر اگر ارے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں میں بھائی یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرجا روحی و جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحوم غلام بھائی وزیر بھائی چودھری અને મરહૂમ મોહમ્મદભાઈ વજીરભાઈ ચૌધરી દુબઈવાલાના ઈસાલે સાહેબ ફાતિહા બોલવા ગુજારિશ છે સૂરે ફાતિહા કુલ્લે મરહૂમ મોમિન મોમિનાતના ઈસાલે સાહેબ